اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد ڈنگر ڈاک تھے۔ ہمارے گاؤں میں سرکس لگی، سرکس والوں کا ہاتھی بیمار ہو گیا۔ میں چھوٹا سا تھا، ابا جی ہاتھی کے علاج کے غرض سے جا رہے تھے، مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ ہم سب سرکس کے ہاتھی کے پاس پہنچے اور ابا جی نے ہاتھی کا معائنہ شروع کیا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ ہلائی اور زور سے چیخا اور پیر اٹھا کر زور سے زمین پر مارا۔ میں بچہ تھا، ہاتھی کی اس چال کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا ابا جی ہاتھی مجھ پر حملہ ور ہو جائے گا۔ اس خیال سے میں نے دوڑ لگا دی۔ ابا جی نے کہا ہاتھی کے پیروں میں یہ سنگلی نہیں دکھی؟ تو میں نے کہا ابا جی ایک باریک سی سنگلی اور ایک چھوٹا سا کیلا اتنے بھاری بھرکم ہاتھی کو کیسے روک سکتا ہے؟ یہ اسے نہیں روک سکتا۔ ابا جی مسکرائے اور کہا اشفاق احمد، ہاتھی اس کیلے کو نہیں اکھاڑ سکتا جس سے وہ بندھا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں اکھاڑ سکتا؟ ابا جی بولے اشفاق احمد، سرکس والے جب اس ہاتھی کو جنگل سے پکڑ کر لائے تھے تو یہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا۔ ہاتھی کو اس باریک سنگلی اور اس چھوٹے سے کیلے کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ تب ہاتھی نے بہت زور لگانے کی کوشش کی، بہت طاقت لگائی، مگر یہ اس وقت اتنا طاقتور نہیں تھا، اس لیے نہ سنگلی توڑ سکا اور نہ کیلا اکھاڑ سکا۔ پھر ہاتھی نے کیلے کو خود سے زیادہ مضبوط سمجھ لیا۔ وقت گزرا، ہاتھی بڑا ہو گیا، اس کا وزن منو ٹن ہو گیا، اس کی طاقت بھی بے پناہ ہو گئی، مگر یہ ہاتھی ابھی تک احساس کے اسی کیلے کے ساتھ باندھا ہے، اس لیے اب یہ زور نہیں لگاتا، کیونکہ زور نہیں لگاتا تو کیلا اکھاڑ بھی نہیں سکتا۔ ہمارا حال بھی اسی کیلے بندے ہاتھی کی طرح ہے۔ مایوس شخص بھی اسی احساس کے کیلے کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے کہ سسٹم مضبوط ہے، میں کمزور ہوں، کم طاقتور ہوں، اسی سوچ اور احساس میں عمر گوا دیتا ہے، ترقی نہیں کرتا، اور ہم جیسے لاکھوں مایوس نوجوان اس احساس کے کیلے سے بندھے گئے ہیں اور زور لگانا چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا، ہاتھی کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے اپنی بھاری بھرکم جسامت کو نہیں پہچان پاتا۔ ہم نے بھی اپنی جسامت کو نہیں پہچانا۔ جو لوگ کامیاب ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ مسلمان ہو کر مایوس ہونا اچھی بات نہیں، اس لیے ہار نہیں ماننی چاہیے حالات سے، بس اسی بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وقت سے پہلے نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔ مجھے کہتے ہیں شبیر احمد، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔